إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الرعد آیت نمبر 30 سے ہم پڑھیں گے۔ کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو، فی امت، اس امت میں، آپ کو امت میں رسول بنا کر بھیجا ہم نے، قد خلت من قبلها، تحقیق گزر چکی ہیں ان سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو اس امت میں، یعنی ان مکہ والوں میں، اس قریش میں رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ان قریشیوں سے پہلے کئی اور امتیں اس طرح کی گزر چکی ہیں، ان کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے تھے۔ ہم نے کیوں بھیجا، وہ مقصد کیا ہے؟ لتتلو علیہم الذی، تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر وہ جو ہم نے وحی کیا، الیک، آپ کی طرف، ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے وہ آپ نے پہنچانی ہے ان تک، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ مشرکین مکہ نا رحمان سے بڑا جو ہے وہ نام سے دور بھاگتے تھے اور رحمان کا انکار کرتے تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کی یہ جو صفاتی نام رحمان ہے اس کا انکار کرتے تھے۔ جس طرح دوسری جگہ پر بھی ہے، آگے آئے گا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو وہ کہتے قالوا وما الرحمن، رحمان کون ہے؟ رحمان کو ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح جب صلح حدیبیہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو خط تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ پہ بھی انہوں نے کہا یہ رحمان رحیم کیا ہے، اس کو ہم نہیں جانتے، بسم اللہم لکھیں، صرف اللہم لکھیں، تو یہ رحمان الرحیم اللہ کے صفاتی نام نہیں جانتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یکفرون بالرحمن، وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قل، آپ، کیونکہ اللہ کا اصل تعارف نہیں تھا ان کو، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی ساری صفات انہوں نے بانٹی ہوئی تھیں، دوسروں کو دی ہوئی تھی، مشرک تھے، اسی وجہ سے ناکام ہوئے۔ اللہ کو وہ اللہ کے منکر نہیں تھے لیکن اللہ کو جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے مانو، ویسے نہیں مانا انہوں نے۔ اللہ نے جو اپنا تعارف قرآن میں پیش کیا ویسے نہیں مانا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ کا جو تعارف اللہ نے قرآن میں کیا ہے اسی پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ قل، اور وہ سب سے بڑا تعارف کی جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں وہ سورہ اخلاص میں ہے، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے نا؟ اس کی تفسیر بھی میں نے تفسیر القرآن کے سبق میں بیان کی ہے، آپ میں اگر کوئی سننا چاہے تو واٹس ایپ پر آپ رابطہ کریں، میں وہ آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا ہے، تو اللہ کو ویسے مانیں جیسے اللہ نے اپنا تعارف خود بتایا ہے۔ قل ہوا ربی، آپ کہیں وہ رحمان وہی رب ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہوا، مگر وہی، علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب، اسی رب کی طرف ہی میرا لوٹنا ہے۔ ولو ان قرآنا، اور اگر ہوتا یہ قرآن، سیرت، کہ چلایا جاتا بھی اس قرآن کے ساتھ الجبال، و پہاڑوں کو، قطعت بہ الارض، یا کاٹی جاتی، پھاڑی جاتی اس کے ساتھ زمین، او کلم بہ الموتى، یا اس قرآن کے ساتھ مردوں کو کلام کرایا جاتا، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے سارے کا سارا، یعنی اگر یہ حصی معجزے بھی ان کو مل جاتے، ان کے کہنے کے مطابق، ان کے جو مردے ہیں وہ اٹھ کر باتیں کرتے، پہاڑ چلنے لگ جاتے، یا زمین اس سے پھاڑ دی جاتی، اور یہ ہے بھی صحیح قرآن، کیونکہ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے نا پہاڑوں پر، لو انزلنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گر جاتے۔ لیکن یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ان کے حصے مطالبات بھی پورے ہو جاتے پھر بھی یہ ماننا نہیں تھا انہوں نے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا نہیں یقین ہوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو ہدایت دے دیتا، اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو سب کو دے دیتے۔ ولا یزال الذین کفروا، لیکن ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، پہنچے گی ان کو جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے
اعمال کیے، بد اعمالیاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، ان تک پہنچے گی کیا؟ قارعۃ، سختی، آفت، نقصان، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی، آفت، عذاب ان کے گھروں کے قریب اترے گا، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ، یعنی اس دنیا میں بھی ان پر عذاب پہنچے گا۔ جنہوں نے کفر کیا ہے دنیا میں بھی انہیں عذاب ملے گا، ان مشرکین مکہ کی بات ہے، اور یہ عذاب ان کو بدر میں ملا، اور پھر حتی یأتی وعد اللہ، اللہ کا وعدہ قیامت آ جائے گی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں اپنے وعدوں کے خلاف کرتا۔ یعنی دنیا میں بھی ان کو رسوائی ہونی ہے، اور ان کو عبرت ناک انجام ان کا ہونا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔